بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جی، اللہ تعالیٰ کا بہت بہت فضل و کرم ہے، اور جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ پھر رمضان کا مہینہ جو ہے وہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے میں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی ہم عبادات کریں گے، جو بھی ہمارے نیکیاں اکٹھی کریں گے اس پورے مہینے میں، اللہ تعالیٰ ان سب کا بہترین ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب رمضان کا مہینہ جو ہمارے اوپر اب آیا ہوا ہے، اس رمضان کے مہینے میں الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے ہم سب کے لیے کہ ہم نیکیاں کما سکیں۔ اور اس کی مثال میں آپ کو یوں دے سکتا ہوں کہ کچھ ریئلٹی ٹی وی شوز ہیں جس میں وہ دکھاتے ہیں کہ ایک شاپنگ کارٹ لے کے کچھ جو ہیں کنٹیسٹنٹس جو ہوتے ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی شاپنگ مال میں 2 منٹ کے اندر اندر جتنی بھی آپ چیزیں کارٹ میں ڈال سکیں وہ آپ کی ہو جائیں گی، اور اس کے علاوہ جس مالیت کی وہ چیزیں ہوں گی اتنے پیسے بھی ہم آپ کو کیش میں بھی دے دیں گے۔ تو اب 2 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، شاپنگ کارٹ آپ کے پاس ہے، شاپنگ مال کے اندر آپ جائیں اور 2 منٹ میں جو کچھ آپ اس کارٹ میں ڈال کے فنش لائن کراس کر لیں گے تو وہ آپ کا ہو جائے گا، پلس وہی اماؤنٹ آپ کو کیش میں بھی مل جائے گا۔ اب ظاہری بات ہے جس نے ان 2 منٹ کا بہترین فائدہ اٹھانا ہے وہ پہلے اسٹریٹجائز کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو عام طور پہ جو کنٹیسٹنٹس ہیں وہ سیدھا جاتے ہیں موبائل فون والے سیکشن میں، اور وہاں سے مختلف قسم کے جو ایکسپینسو فونز ہیں وہ اس میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے اور مالیت کافی زیادہ ہے، تو وہ اس میں ڈالنا شروع کرتے ہیں۔ پھر کوئی خاص جو کیویار کا سیکشن ہے وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں سے وہ ڈالنا شروع کرتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی شخص ایسا نظر نہیں آئے گا آپ کو جو کہ اس شاپنگ کارٹ کو ٹیشو پیپر سے بھر رہا ہو یا پھر پیمپرز کے ساتھ بھر رہا ہو، کیونکہ وہ سائز میں بہت زیادہ ہیں اور جو ہے نا قیمت میں بہت کم ہے۔ تو ایسا کچھ شخص آپ کو نظر نہیں آئے گا، اگر ہوگا تو بہت ہی بیوقوف ہوگا۔ تو یہ مثال تو ایک چھوٹی سی مثال ہے بات سمجھانے کے لیے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس وقت موقع دیا ہوا ہے رمضان کا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایسا مہینہ تم پہ آیا جس میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور جتنے بھی سرکش شیاطین ہیں ان کو زنجیروں میں جکڑ لیا گیا ہے، اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو جس نے فائدہ اٹھانا ہے اس مہینے کا وہ خوب اٹھا لے۔ تو اب ہم نے دیکھنا یہ کہ جب رمضان کے مہینے میں ہم داخل ہوئے اور جب اس مہینے سے باہر نکلیں گے انشاءاللہ تو کس حالت میں نکلیں گے، کتنی نیکیاں ہم نے سمیٹی ہوں گی، کتنا اثر ہمارے اوپر پڑا ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزوں کو فرض کر دیا گیا جیسے تم سے پہلوں پہ فرض کیا گیا تھا۔ کیوں کیا؟ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تم گناہوں کو چھوڑ دو، تم نیکی والا رستہ اختیار کر لو۔ تو ہم سب نے اپنا جائزہ لینا ہے رمضان کے بعد کہ کیا میرے اندر بہتری آئی یا نہیں آئی، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر بہتری آئی ہوگی، ہم بہتر ہو گئے ہوں گے جتنے ہم پہلے تھے۔ تو اس کے لیے آپ نے آج انشاءاللہ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے گھر جا کے پلان بنانا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ آپ نے میکسیمم یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، چاہے چھوٹے چھوٹے اعمال ہی ہوں لیکن مستقل ہوں۔ اب آپ فار ایگزامپل تراویح کے اوپر آتے ہیں، یہاں پہ ایک تو باجماعت نماز کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر درس ہوتا ہے، تو اس سے اگر اسی کے ساتھ کنسسٹنسی کے ساتھ رہیں گے تو اس کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے علاوہ اپنے ذکر اذکار کرنا، قرآن مجید کا مہینہ یہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا، چاہے تھوڑا ہی پڑھیں لیکن مستقل پڑھیں انشاءاللہ، اور سمجھ کے پڑھیں، سب سے زیادہ ثواب اس کا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہم نے کچھ پلاننگ اپنی ایسی کرنی ہے کہ اس مہینے سے ہم میکسیمم بینیفٹ جو ہے وہ اٹھا سکیں۔ اب آتے ہیں جی آج کے پورشن کی طرف۔ تو آج کا پورشن ہمارا اس سے بہتر کیا ہوگا کہ ہم ام الکتاب کو تھوڑا سا پڑھ لیں، اس کا جائزہ لے لیں، جو کہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور سورہ فاتحہ جو ہے اس میں ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورہ کا آغاز کرتے ہیں الحمد کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ جو الحمد کا لفظ ہے اسی کے اوپر اگر میں بات کروں تو شاید یہی کافی ہوگا ہمارے دین پہ چلنے کے لیے۔ الحمد کا ویسے تو معنی لکھا ہوتا ہے کہ جی آل پریز از ڈیو ٹو اللہ، بٹ اصل میں جو الحمد ہے اس کا معنی ہے کہ تمام شکر بھی اللہ کا ہے اور تمام تعریف بھی اللہ کی ذات کی ہے۔ یہ دو چیزیں الحمد کے اندر، تمام تعریفیں بھی اللہ کی ہیں اور تمام شکر بھی اللہ کا ہی ہے۔
ایک تعریف ہے اور ایک شکر ہے، دونوں چیزیں بالکل مختلف ہیں۔ اب تعریف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مثال کے طور پہ میں کچھ اگزامپلس دیتا ہوں آپ کو جن لوگوں کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل جو لوگ یہاں پہ فٹ بال سے واقف ہیں تو ایک ڈبیٹ ہے کہ جی کرسچیانو رونالڈو بہتر ہے یا میسی بہتر ہے، یہ ایک مستقل بحث ہے اور شاید اس نتیجے پہ ہم کبھی نہ پہنچ پائیں۔ تو کرسچیانو رونالڈو کے جو فینز ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں کرسچیانو رونالڈو جو ہے وہ بہت پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ کیونکہ وہ فٹ بال بہت اچھا کھیلتا ہے، بال کو ہینڈلنگ اس کی بہت اچھی ہے، ڈربلنگ اچھی کرتا ہے، اسٹرائکر اچھا ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے اس کے فوائد بیان کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا پھر کچھ لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے کسی کی ویلتھ سے امپریس ہوئے ہوں۔ ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا وہ مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی ہوئی، کچھ لوگ اس سے بڑے امپریس ہیں کہ بھئی دنیا جہان سے لوگ اکٹھے کر لیے، ایک سرکس بنا لیا اس نے وہاں پہ، اور جو بندہ بھی بل گیٹس بھی وہاں پہ آ رہا ہے، مارک زکربرگ بھی وہاں پہ آ رہا ہے، ہوز ہو اینڈ واٹس واٹ، جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں سارے وہاں پہنچے ہوئے اور ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ تو کچھ لوگ ہو سکتا ہے مکیش امبانی سے بڑے امپریس ہوں، تقریباً وہ کہتے ہیں جی ریچسٹ مین ان ایشیا ہے، $120 بلین کی اس کی نیٹ ورتھ ہے۔ تو اس سے ہم امپریس کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کے پاس پیسہ ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص کسی گلوکار سے امپریس ہوتا ہو، کچھ لوگ جو ہے وہ بی ٹی ایس بینڈ ہے کورین پاپ، ان سے بڑے امپریس ہیں۔ ایک زمانے میں مائیکل جیکسن کے کانسرٹ سے پہلے لوگ باقاعدہ بیہوش ہو رہے ہوتے تھے، جیسے مائیکل جیکسن سٹیج پہ آتا لوگ بیہوش ہونا شروع، یعنی اتنے بڑے فینز ہیں کہ اپنے ہیرو کو دیکھ کے وہ بیہوش ہو رہے ہیں۔ تو آخر وہ کیوں بیہوش ہو رہے ہیں؟ اس کی آواز اچھی ہے۔ تو یہ تو یعنی مائیکل جیکسن نے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا کہ اس نے آپ کو پیسے دے دیے ہوں، یا مکیش امبانی نے آپ کو ذاتی طور پہ کوئی 1 بلین کا چیک کاٹ کے دے دیا ہو، یا کرسچیانو رونالڈو نے کوئی آپ کا پرسنلی فائدہ کر دیا ہو، آپ کے قرضے اتار دیے ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ سے۔ لیکن آپ ان کی تعریف اس لیے کر رہے ہو کیونکہ ان کے اندر ایک یا دو ایسی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کا کچھ بھی نہ کیا ہو، پھر بھی آپ کہتے ہیں یار یہ بندہ تعریف کے لائق ہے۔ کرسچیانو رونالڈو تعریف کے لائق ہے کیونکہ فٹ بال بڑی اچھی کھیلتا ہے، میرا اس نے کوئی ذاتی فائدہ نہیں کیا، لیکن تعریف کے لائق ہے، یار بہت اچھا پلیئر ہے۔ یا یہاں پہ کرکٹ میں بابر اعظم کو آپ کہیں گے جی بہت زبردست پلیئر ہے اس لیے میں تعریف کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے نا وہ تمام خیر جو کائنات میں پاسبل ہو سکتی ہے وہ ساری اللہ کے اندر ہے۔ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، سب سے خوبصورت بھی اللہ ہے۔ ان اللہ جمیل و یحب الجمال۔ آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں وہ بڑا خوبصورت ہے، اللہ سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، اللہ سے زیادہ مال نہیں ہے اس کے پاس۔ اللہ تو ذوالجلال والاکرام ہے، زمین و آسمان کے تمام خزانے اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے اور جو کچھ جنت میں وہ سب اللہ کا ہے، اور اللہ کا مال ایسا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو جتنی بھی تعریف کے لائق چیزیں ہو سکتی ہیں وہ سب اللہ میں ہیں، اور اس انتہا پہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ سے کسی کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے آپ۔ تو صرف اس وجہ سے اللہ نے اگر آپ کا کوئی بھی فائدہ نہ کیا ہو، although اللہ کے فائدوں پہ میں بھی آتا ہوں، اللہ نے آپ کا کوئی بھی فائدہ نہ کیا ہو، اللہ صرف اس لیے عبادت کے لائق ہے کہ جو کوئی اچھی کوالٹی کسی میں ہو سکتی ہے وہ اللہ کی ذات میں ہے، اس لیے اللہ تعریف کے لائق ہے۔ جو خیر کی چیز ہو سکتی ہے وہ اللہ کی ذات میں ہے۔ اور دوسری بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ تمام شکر بھی اللہ کا کہ ہم لوگ سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کے نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم لوگ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہوتی ہیں، ہم اندازہ بھی نہیں لگاتے کہ وہ ہماری لائف میں کتنا بڑا رول پلے کرتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ آپ دیکھیں کسی ایسے بندے سے پوچھیں جس کی قوت بینائی نہ ہو کہ آنکھوں کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک ایسا بندہ جس کے پاس قوت سماعت نہیں ہے، ہیئرنگ نہیں ہے اس کے پاس، اس سے پوچھیں کہ وہ کتنے پیسے دے گا کہ اس کی ہیئرنگ واپس آ جائے۔ ایک بندہ جو انٹینسو کیئر میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھیں کہ صحت کے معنی کیا ہوتے ہیں، صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک بندہ جو سڑک پہ چل رہا ہے پھر رہا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے بہت غریب ہو، وہ چل بھی رہا ہے پھر بھی رہا ہے، کہیں سے سموسے بھی کھا رہا ہے پکوڑے بھی کھا رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ایک ملٹی بلینئر ہو اور اس کی حالت ایسی ہوئی بھی ہے کہ وہ انٹینسو کیئر میں گیا ہوا ہے اور ڈاکٹر نے اس کو نالیوں کے ذریعے کھانا دینے کا سسٹم کیا ہوا ہے کہ وہ کوئی بھی چیز، اس کو بہت ساری چیزیں جو ایک عام بندہ کھاتا پیتا ہے وہ ساری چیزیں اس بلینئر کو منع ہے، کیونکہ اگر وہ چیزیں کھائے گا وہ ہو سکتا ہے مر جائے۔ تو کون کون سی نعمتیں ایسی ہیں اللہ کی جس کو انسان جھٹلائے گا؟ ہم کبھی غور کریں تو ہم لوگ سر سے پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو اس لیے تمام تعریف بھی اللہ کی ذات کی ہے، تمام شکر بھی اللہ کی ذات کی ہے، اور انسان جتنا شکر گزار ہو سمجھیں کہ وہ اتنا زیادہ اس کی خوشی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے غموں کی، ڈپریشن کی، انزائٹی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں۔
ہم لوگ اور آج کل کے خاص طور پہ سوشل میڈیا کے دور میں جہاں پہ ہم دوسروں کی پروفائلز کو دیکھتے ہیں، دوسروں کے اکاؤنٹس کو دیکھتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے فلاں بندہ ویکیشن پہ گیا ہوا ہے، فلاں بندہ جو ہے وہ کسی اچھے سے ریسٹورینٹ میں کھانا کھا رہا ہے، فلاں بندہ جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ، یعنی مختلف لوگ اپنی اپنی لائفز کی کچھ ایسپیکٹس آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کی لائف پرفیکٹ ہے، اور آپ اپنی جو آپ کے اوپر نعمتیں ہیں وہ آپ بھول جاتے ہو، اور پھر ہمارے اندر ایک ڈپریشن اور انگزائٹی پیدا ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کے پاس کچھ خاص چیز ہوتی ہے، حالانکہ ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ ہمارے پاس کتنا کچھ ہے۔ جس کے پاس سائیکل ہے وہ موٹر سائیکل والے سے جو ہے نا حسد کر رہا ہے، جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ گاڑی والے سے حسد کر رہا ہے، جس کے پاس گاڑی ہے وہ بڑی لینڈ کروزر والے سے حسد کر رہا ہے، جس کے پاس لینڈ کروزر ہے وہ جس کے پاس پرائیویٹ جیٹ ہے یا پرائیویٹ ہیلی کاپٹر ہے اس سے حسد کر رہا ہے۔ تو ہر بندہ جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں، حتیٰ کہ دو جمع دار بھی ہوں گے نا، ان میں سے ایک جمع دار نے نیا جھاڑو خرید لیا تو جس کے پاس پرانا جھاڑو ہے وہ اس سے حسد کر رہا ہے جس کے پاس نیا جھاڑو آ گیا۔ تو یہ ہماری ناشکری کا عالم ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی بھی اسٹیٹ میں ہم شکر گزار نہیں ہو رہے ہوتے۔ تو سب سے پہلے اگر انسان اس الحمد کو ہی سمجھ لینا کہ تمام تعریفیں بھی اللہ کی ذات کی، تمام شکر بھی اللہ کی ذات کا جس نے مجھے وہ سب کچھ دیا جو آج میرے پاس ہے اور جو اللہ عبادت کے لائق ہے۔ تو یہ سٹارٹ ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے اور اس روز قیامت کے دن کا مالک بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف ان صفات کے ساتھ کروایا۔ بسم اللہ بھی جب ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف الجبار اور قہار سے بھی کرا سکتا تھا، اللہ کے یہ بھی ایٹریبیوٹس ہی ہیں، یہ بھی اللہ کی اسماء و صفات ہے، لیکن اللہ نے تعریف اپنی کرائی اپنے ان دو ایٹریبیوٹ سے کہ اللہ سب سے پہلے اللہ رحمان اور رحیم ہے، اللہ بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ قیامت والے دن کا مالک بھی اللہ ہے، اس دن جزا اور سزا کا فیصلہ اللہ کرے گا، کوئی اور نہیں کرے گا۔ کوئی نبی اس دن فیصلہ نہیں کر رہا ہوگا، کوئی ولی اس دن فیصلہ نہیں کر رہا ہوگا، کوئی فرشتہ ادھر فیصلہ نہیں کرے گا، نہ کوئی انسان اس دن فیصلہ کرے گا۔ اس دن فیصلہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہوگی اور وہ پوچھے گا ہم سے جو ہم کیا کرتے تھے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر خیر کا ہوگا وہ بھی اس دن سامنے آ جائے گا اور جو ذرہ برابر شر کا ہوگا وہ بھی اس دن سامنے آ جائے گا۔ تو یہ عیسائیوں کے اندر یہ لوگ کہتے تھے کہ جی ہمارا تو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی ماں کی عبادت کرتے ہیں، اور بائبل کے اندر ہی میتھیو 7:22-23 میں یہ ورس ہے بائبل کا کہ many will say to me on that day, Lord, Lord, we prophesied in your name, drove out demons in your name, and performed many miracles in your name, didn't we? Then I will tell them plainly, I never knew you, get away from me, you evildoers. یعنی بائبل کے اندر ایک دلیل موجود ہے کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام جو ان کی عبادت کرتے تھے ان سے بری ہو جائیں گے۔ یہ بائبل کے اندر دلیل موجود ہے۔ کیا دلیل ہے کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام سے بہت لوگ کہیں گے کہ لارڈ لارڈ، ہم نے آپ کے نام پہ جو ہے وہ لوگوں کے ڈیمنز نکالے، جن نکالے، اور ہم نے بڑے بڑے میریکلز جو ہے وہ آپ کے نام پہ پرفارم کیے، اور ہم نے آپ کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بڑائیاں بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے نام پہ کیا، آپ کے نام پہ کیا، آپ کے نام پہ کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہیں گے کہ میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں، میرے سے دور ہو جاؤ۔ اب بعض جو بائبل کی جو ایکسیجیسس کرنے والے ہیں، ان کے جو اسکالرز ہیں، بائبل کی تفسیر کرنے والے جو ان کے اسکالرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد ان سے ہو رہی ہے جو نان کرسچنز کی مراد ہو رہی ہے، کہ نان کرسچنز کہیں گے۔ پہلی بات یہ، نان کرسچنز کیوں کہیں گے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ یہ کیا؟ وہ تو جانتے بھی نہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ ہندو فار ایگزامپل کیوں کہے گا لارڈ لارڈ آئی پروفیسائڈ ان تhy name and drove out demons in thy name؟ ہندو کیوں کہے گا؟ مسلمان بھی کیوں کہے گا؟ مسلمان تو ان کو لارڈ کہتا ہی نہیں ہے۔ مسلمان تو کہتے نہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ یہ چیز کی اور وہ چیز کی، ہم تو اللہ کے نام پہ کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں۔ نہ یہودی تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ صرف کرسچنز کی بات ہو رہی ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اس دن آئیں گے اور کہیں گے لارڈ لارڈ، ہم آپ کو لارڈ مانتے تھے، ہم آپ کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور آپ کے نام پہ ہم یہ سارے کام کرتے تھے، تو اس دن عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ میرے سے دور ہو جاؤ، میں تم سے آج بری ہوں، میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں، تم کون لوگ ہو۔ اور یہی چیز آپ کو سورہ مائدہ کے اندر قرآن مجید میں بھی ملتی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام سے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیں؟
تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں کہ یا اللہ میں نے بالکل ایسا نہیں کہا، تو بہتر جانتا ہے میرے دل میں کیا اور میں نہیں جانتا کہ تیرے دل میں کیا ہے، کہ میں نے ان کو یہ حکم نہیں دیا تھا، یہ خود سے انہوں نے کیا، میں نے ان کو، مجھے تو یہی کہا گیا تھا کہ بس یہی کہنا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تو اس دن، یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہماری کتاب میں بھی موجود ہیں اور بائبل میں بھی موجود ہیں کہ اس دن کا مالک صرف اللہ ہے، قیامت والے دن کا فیصلہ صرف اللہ کرے گا، اس دن کوئی اور کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی۔ اب یہیں پہ ہم لوگوں نے جب دیکھا اسی سورہ میں، سورہ فاتحہ میں، تو جو ہمارے دین کا کور ہے وہ اللہ کی توحید ہے، جو ہمارا کلمہ ہے اس کی کور کیا ہے؟ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ توحید جو ہے اس کے 3 ٹائپس ہیں، اور یہ تینوں آپ کو سورہ فاتحہ کے اندر مل جاتے ہیں پہلی کچھ آیات کے اندر۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، توحید ربوبیہ، یعنی کہ رب جو ہے وہ اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ تو پہلی چیز توحید میں کیا ہے کہ آپ کو پال کون رہا ہے؟ اللہ پال رہا ہے۔ فیکٹری نہیں پال رہی، جاب نہیں پال رہی، بزنس نہیں پال رہا آپ کو، یہ صرف اسباب ہیں، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ رب اللہ کی ذات ہے، یہ ہے توحید ربوبیہ۔ اور اسی ربوبیہ کا شرک بھی ہو جاتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کو رب ہونا ڈینائی کر دیتے ہیں، اور یہ کون کرتا ہے؟ یہ وہی کرتا ہے جو ایتھیسٹ ہوتا ہے، جو اللہ کا انکاری ہوتا ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو رب ہی نہیں مان رہا ہوتا۔ دوسری چیز ہے توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کے نیمز اور ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ صرف اللہ کو ہی سوٹ کرتے ہیں، جس لیول پہ قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو اللہ الرحمن ہے اور الرحیم ہے، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا، یہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح سے اللہ الحی ہے، القیوم ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں، یہ اللہ کے نام بھی ہیں اور اللہ کی صفات بھی ہیں۔ تو یہ ہوگی توحید اسماء و صفات، اور یہ اللہ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں یہ آپ کسی غیر اللہ کو نہیں دے سکتے۔ کہ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ القیوم ہے، یعنی اللہ قائم ہے اور کسی کی ضرورت نہیں، تو کسی اور شخص کو نعوذ باللہ آپ کہہ دیں وہ بھی ایسا ہی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ الحی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، لا یموت، موت نہیں آتی اس کو، آپ کہیں نہیں فلاں ہمارے بابا جی ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں، نعوذ باللہ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات میں کیا ہے؟ یونیک ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ الوہیہ، توحید الوہیہ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے گی، یعنی مالک یوم الدین، اس دن کا مالک صرف اللہ ہے۔ تو اگر اس دن کا مالک اللہ ہے تو میں عبادت پھر کس کی کروں؟ اللہ کی کروں یا کسی اور کی کروں؟ اللہ کی کروں گا۔ اگر مجھے اس دن پیمنٹ چاہیے نا، پیمنٹ چاہیے مجھے، تو پیمنٹ کس سے لوں؟ اللہ سے لوں کسی اور سے لوں؟ اللہ سے لینی پڑے گی۔ اس کی مثال آپ سمجھ لیں کہ ایک بندہ ہے، 2 کمپنیز ہیں، ایک کمپنی اے ہے اور ایک کمپنی بی ہے۔ وہ کمپنی اے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں آپ کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ نوکری کروں گا، آپ مجھے اس کا مہینے کا ₹1,00,000 جو ہے وہ تنخواہ دیں گے۔ وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، آپ کل سے جاب پہ آ جائیں۔ بجائے کل سے جاب پہ آنے کے وہ کمپنی بی کے پاس چلا جاتا ہے اور یہاں پہ 1 مہینہ پورا کام کرتا ہے، اور اس کے بعد جب مہینہ ختم ہوتا ہے تو کمپنی اے کے پاس واپس آتا ہے، کہتا ہے جی وہ میرا ₹1,00,000 نکالیے گا۔ کمپنی اے والے اس کو ₹1,00,000 دیں گے؟ کیا دیں گے اس کو؟ چھتر دیں گے میرے حساب سے۔ تو اس کی تو ہوگی جناب والا چھتروال کہ 1 مہینے سے تو کام پہ نہیں آ رہا، کمپنی بی کے پاس جا رہا ہے، تنخواہ تو جام دے۔ تو بالکل اسی طرح سے اللہ تمہارا پیدا کرنے والا، اللہ تمہیں رزق دینے والا، جو کچھ تمہاری زندگی میں خیر کا ہے وہ اللہ نے دیا، اب تو جا کے کسی غیر اللہ کے پاس جائے گا، اس سے مدد مانگے گا، اس سے دعا کرے گا، اور قیامت کے دن اللہ سے کہے گا یا اللہ مجھے میرا اجر عطا فرما۔ تو اس دن کا مالک اللہ ہے اور عبادت صرف اسی ذات کی ہوگی۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں توحید سے ریلیٹڈ جو اس سورہ میں موجود ہیں، اور یہ پورے قرآن مجید کی سمری ہے۔ یہ جو پورا سورہ فاتحہ، یہ آپ سمجھ لیں کہ قرآن مجید کا کرکس ہے۔ اور آگے 3 اور چیزیں جو انہی آیات میں آپ کو ملتی ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ، اللہ کی عبادت کرنے میں بھی 3 طریقوں سے آپ اللہ کو پہچانتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے، ایک یہ کہ اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے، اور ایک یہ کہ اللہ سے اچھی امید بھی ہونی چاہیے۔ تو جب آپ کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، تمام شکر تعریف اللہ کا، تو یہ کیا؟ یہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے۔ جب آپ کہتے ہو الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے رحیم ہے، یہ ایک امید دلاتا ہے آپ کو کہ چاہے میں غلطیاں کر لوں، کوتاہیاں کر لوں، میرا رب معاف کرنے والا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا ہے گناہ کر کر کے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ کیوں مایوس نہیں ہونا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اگر آپ توبہ کرنے والے بن سکتے ہیں تو میرا پیارا رب معاف بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ امید ہے جو الرحمن اور رحیم کے اندر چھپی ہوئی ہے۔
اور پھر خوف کیا ہے؟ مالک یوم الدین، اس دن کا مالک اللہ ہے، قیامت والے دن کا مالک اللہ ہے، اس دن جزا اور سزا اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ ہے کہ اللہ کا ڈر بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو معاف کر سکتا ہے وہ آپ کو سزا بھی دے سکتا ہے، اور جو سرکش لوگ ہوں گے، جو اللہ کے باغی ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، قیامت والے دن جہنم کو بھر دیا جائے گا ان سے. تو یہ تینوں چیزیں اگر ہوں گی نا تو آپ دین پر صحیح چلیں گے. اگر ان میں سے ایک بھی مائنس ہے تو آپ کے لیے دین پر چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا. یعنی ایک بندہ کہتا ہے میں تو صرف اللہ کو محبت سے ہی جانتا ہوں، بس محبت ہے محبت ہے محبت ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ بندہ وہ بھی گناہوں کی طرف چلا جائے کہ نہیں جی اللہ تعالیٰ تو محبت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو میری ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. یقیناً کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں صرف دو نام نہیں ہیں کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے اور بس. نہیں، وہی اللہ جبار اور قہار بھی ہے، ذوالجلال والاکرام بھی ہے، الحی بھی ہے، القیوم بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. یہ سارے اللہ کے نام ہیں. تو آپ اگر ایک ہی نام کو لے کے بیٹھ جائیں کہ اللہ الودود ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، تو پھر آپ ایکسٹریمسٹ ہو رہے ہیں. سیدھی سیدھی بات ہے، آپ ایکسٹریمسٹ ہو رہے ہیں. آپ اللہ کا ایک ایٹریبیوٹ پکڑ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے یہ سارے ہی نام ہیں. اور یہ ہولسٹک، یعنی اگر آپ نے اللہ کے بارے میں سوچنا ہے تو ان ساروں کو سامنے لے کے آنا ہوگا. تو اس لیے ایک بندہ اگر صرف اللہ کی محبت کو لے کے بیٹھ جائے تب بھی مسئلہ. اگر آپ صرف اللہ کے ڈر کو لے کے بیٹھ جائیں کہ اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ بڑا شدید ہے، اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے تباہ و برباد کر دے گا، اللہ مجھے سخت پنشمنٹ دے گا، اسی کو لے کے بیٹھ جائے تب بھی آپ کو ڈیڈز کا پیرالائسس ہو جائے گا. یعنی بہت زیادہ محبت کی بات کریں گے تب بھی آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے اللہ نے تو ویسے ہی معاف کر دیا، کوئی بات نہیں، اللہ محبت کرتا ہے. تب بھی آپ کیا کریں گے؟ نیکی سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے آہستہ آہستہ. اگر آپ بہت زیادہ خوف اپنے اوپر طاری کر لیں گے تب بھی آپ کہیں گے جی میں تو جو مرضی کروں اللہ نے تو مجھے پکڑ لینا ہے، مجھے تو عذاب ہو جائے گا، میری چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ اللہ مجھے پکڑے گا. تو پھر بھی انسان جو ہے نا وہ نیکیاں کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور پھر امید بھی بہت زیادہ ہو جائے تو وہ وشفل تھنکنگ بن جاتی ہے. وہ بچہ جو ایگزام سے پہلے بہت زیادہ امیدیں لگا کے بیٹھ جائے، محنت نہ کرے کہ نہیں جی نہیں انشاءاللہ پیپر ایزی آئے گا، اگر نہ آیا تو پھر تیاری نہ کرے. تو اس لیے جو بیلنسڈ اپروچ ہے نا وہ اس سورہ کے اندر مینشنڈ ہے کہ یہ تینوں چیزیں. اور یہ کیا ہے کہ ایک مومن جو ہے نا وہ ایک چڑیا کی طرح ہوتا ہے، جس چڑیا کے دو پر کیا ہے، ایک محبت ہے، ایک ڈر ہے، اور بیچ میں امید ہے. اور یہ اسی طریقے کے ساتھ ہوا میں اڑتا ہے. امید بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پہ، ایک طرف ڈر بھی ہے، ایک طرف محبت بھی ہے. اور شاید آپ میں سے کوئی سوچ رہا ہو کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی ایک ذات ہی سے ہمیں ڈر بھی ہو اور محبت بھی ہو. تو اس کا بڑا آسان سا جواب ہے. حالانکہ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، لیکن کیا انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے؟ کیا انسان اپنے ماں باپ سے ڈرتا بھی ہے؟ وہ فیئر آف ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے، ڈر بھی ہوتا ہے ماں باپ کا. خاص طور پہ ابا جان کا تو اکثر ڈر ہوتا ہے. کہتے ہیں ماں کے پاؤں تلے جنت ہے اور باپ کے پاؤں تلے چپل ہے. تو ڈر تو ہوتا ہے بھی، محبت بھی ابا جان سے بڑی ہے لیکن ڈر بھی ہے. ابو آتے ہیں گھر تو تھوڑا سا ذرا روب بھی ہوتا ہے نا انسان کا. تو یہ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی ایگزسٹ کر سکتی ہیں، کوئی اتنی بعید بات نہیں ہے. تو یہ تینوں ایٹریبیوٹس جو ہیں یہ ساتھ چلیں گے تو انسان اس لیول پہ پہنچے گا کہ جہاں پہ وہ ایک اچھے طریقے سے اپنے دین پر عمل کر سکتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو پہلے کیا تھا؟ پہلے ہم نے تین چیزیں بیان کی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر اللہ تعالیٰ کے ہم نے ایٹریبیوٹس بیان کیا، اللہ رحمان رحیم ہے، پھر یہ بات کی کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک بھی اللہ ہے. اب آگے ایک وعدہ اللہ سے کیا جا رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ ہمارا اللہ سے وعدہ ہے کہ اللہ عبادت اگر ہوگی تو صرف تیری ہوگی، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. جس چیز کا نام عبادت ہے وہ صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. اور اگر مانگیں گے تو صرف تجھ سے مانگیں گے. یہ ہمارا اللہ سے وعدہ ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ پھر ہمیں اس راستے پر چلا دے جو صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے. یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پہ تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جو جن پہ تیرا غضب ہوا یا جو ویسے ہی گمراہی کی طرف چلے گئے. اس کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جہاں پہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ ہر آیت کے پڑھنے پہ نا اللہ تعالیٰ آپ کو رسپونڈ کرتے ہیں. سو جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. الرحمن الرحیم، اس نے میری بڑائی بیان کی.
مالک یوم الدین میری کبریائی بیان کی، اور میرے بندے نے اپنے آپ کو آگے میرے ساتھ جو ہے نا سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کا وعدہ اب آ رہا ہے، کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے وعدہ کیا، اور اب اس کے بعد جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دے دوں گا۔ اب اس کے بعد ہم کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب ہم دعا مانگ رہے ہیں اس کے بعد، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے، ایسا راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا جو تیرے غضب میں آ گئے، یا وہ لوگ جو ویسے ہی دلالت اور جو ہے نا گمراہی پہ چلے گئے۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اگر دنیا کی کوئی سب سے ایکسپینسو چیز ہے نا تو وہ ہدایت ہے۔ اگر آپ کے پاس بلین ڈالرز ہیں لیکن ہدایت نہیں ہے تو دنیا میں تو آپ 4 دن گزار لیں گے، اگلے جہاں میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگلا جہان یہ انفینٹ ہے، یہ نیور اینڈنگ ہے، یہ ایبسولوٹ ہے، یہ ایٹرنل ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ وہاں رہیں گے۔ دنیا میں آپ بلینئر ہو، ٹریلینئر ہو، میں کہتا ہوں، لیکن ہدایت نہیں آپ کو۔ یہ ہدایت کیا ہے؟ یہ ہدایت وہ راستہ ہے جو دنیا سے شروع ہوتا ہے اور جنت الفردوس تک جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ہدایت ہے تو انشاءاللہ اگلا جہان آپ کا بہت کمال ہے، جہاں پہ خوشیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیں گی، جہاں پہ ہر آنے والا دن پچھلے سے بہتر ہوگا۔ لیکن اگر آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے تو دنیا میں تو تھوڑی بہت عیاشی چل جائے گی، لیکن آخرت میں انجام آپ کا بہت برا ہے۔ آخرت میں جہنم ہے، جہاں پہ ہر آنے والا دن پچھلے سے بھی بدتر ہے، جہاں پہ عذاب ختم ہی نہیں ہو رہا ہوگا، اور لوگ خواہش کریں گے کہ کاش ہم مر جاتے، لیکن ان کو موت نصیب نہیں ہو رہی ہوگی۔ تو اگر ہدایت ہمارے پاس نہیں سب کچھ ہے، اور یہی دعا تو ہم مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے، مجھے اس راستے کی ہدایت دے دے۔ اور کیسی ہدایت دے دے؟ کہ مجھے ساتھ لے کے چل، اہدنا، مجھے ساتھ اس راستے پر لے کے چل، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہ چیز کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب جو میرا بندہ مانگے گا میں اس کو دے دوں گا۔ یہ اللہ اور اس کے بندے کا وعدہ تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آگے جو آپ مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ تو اس لیے ہدایت کی دعا کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے، بلکہ سب سے بڑی چیز ہے جو انسان مانگ سکتا ہے۔ اب اس کی ایک ڈائیگرامیٹک ریپرزنٹیشن جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں، یہ ڈاکٹر اسرار رحیم اللہ نے اپنی تفسیر کے سیشن میں بیان کیا تھا، پھر میں نے اس کو ریکریٹ کیا کہ ایک ترازو ہے جس کے 2 پلڑے ہیں، ایک طرف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ہے، اور دوسرے پلڑے میں کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور بیچ میں اس ترازو کو پکڑنے والی چیز جو ہے نا وہ کانٹریکٹ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یعنی یہ آپ سمجھ لیں سورہ فاتحہ جو ہے نا یہ ہمارا بیلنس ہے، کہ ایک طرف ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا خاص فیور ہمارے پاس آ رہا ہے، اللہ ہدایت دے رہا ہے، اور بیچ میں ہمارا کانٹریکٹ ہے۔ ہدایت کب ملے گی؟ جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اوپر چلیں گے، ہدایت تب ملے گی جب آپ اس وعدے کو پورا کریں گے کہ اللہ صرف تیری عبادت کریں گے، کسی اور کے آگے جھکنے کا ہمارا پلان ہی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، اگر مانگیں گے مدد تو صرف تجھ سے مانگیں گے۔ مختلف جو ہے نا دروازوں پہ جانا، مختلف لوگوں کے پاس جانا، یہ ہمارا یہ عبادت نہیں ہے، یہ مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، مانگیں گے صرف اللہ کی ذات سے۔ تو اپنی توحید کو پکا کرنا، یہ سمجھ لیں کہ سورہ فاتحہ کا کور ہے، کہ اپنی توحید کو صحیح کر لیں۔ تو اس میں جس میں انسان اب جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ہدایت چاہیے، اور 2 قسم کے گروہ سے پناہ مانگیں گے کہ اس طرح کا گروہ نہیں بننا۔ یہ مغضوب علیہم اور ضالین کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ یہ یہود و نصارہ ہیں، یعنی یہود جو ہیں یہ وہ ہیں جن کے اوپر اللہ کا غضب آیا، اور نصارہ وہ ہیں جو دلالت اور گمراہی کی طرف چلے گئے۔ یہود کے اوپر اللہ کا غضب کیوں آیا؟ کیونکہ وہ آدھی بک کو فالو کرتے تھے، آدھی بک کو فالو نہیں کرتے تھے۔ نصارہ کے اوپر دلالت اور گمراہی کیوں آئی؟ کیونکہ انہوں نے بک کے اندر اضافے کرنا شروع کر دیے۔ ہمارے یہاں یہ دونوں چیزیں آج پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسلام کے کچھ احکامات تو مانتے ہیں، لیکن کچھ احکامات ان کو بہت چبھتے ہیں، اور وہ ان سے کنارہ کشی کرتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا سٹائل ہوا کرتا تھا، یہ یہودیوں کی عادت ہوا کرتی تھی، تو ہم تو یہودی کی طرح نہیں بننا چاہتے۔ اور عیسائیوں کا معاملہ کیا تھا کہ وہ دین میں اضافہ کرتے تھے، بدعات ڈالنا شروع کر دیتے تھے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بتاتا ہوں۔ کرسمس منائی جاتی ہے پورے کرسچن ورلڈ میں، اب تو مسلم ورلڈ میں بھی آ گئی ہے۔
اللہ معاف کرے یہاں پہ بھی لوگ کرتے ہیں. کرسمس کا وجود پورے بائبل میں کہیں نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیٹ آف برتھ پورے بائبل میں کہیں نہیں ہے کہ وہ 25 دسمبر ہے، بلکہ ان کے جو مورخین ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہیں نہ کہیں جولائی اگست میں ہوئی ہے. اور اسلامکلی بھی ہمارا ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ وہ کسی سمر منتھ میں پیدا ہوئے تھے، ناٹ ان ونٹر. تو انہوں نے کہاں سے یہ چیز نکالی؟ اب وہ ہر سال منائی جاتی ہے، اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام یعنی کرسمس ڈے پہ عیسیٰ علیہ السلام پیچھے رہ گئے اور سینٹا کلوز آگے آ گئے. ہو از سینٹا کلوز؟ یہ سینٹا کلوز کہاں سے آیا؟ یہ کون سا کیریکٹر ہے؟ واللہ عالم. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 1860s تک غالباً امریکہ کے اندر کرسمس منانا بینڈ تھا فرام دا چرچ. جو امریکن چرچ تھا اس نے لا پاس کیا ہوا تھا کہ کرسمس منانا جو ہے یہ ایک انتہائی یعنی کفری اور شرکیہ حرکت ہے اور ہم نہیں کریں گے، لیکن بہرحال اب وہ مین اسٹریم ہو چکی ہے. تو ان کی عادت ہے یہ خود اپنی چیزوں کو بدلتے، اضافہ کرتے، ایڈ کرتے، اور دین کا جو اصل روح تھی اس سے چینج ہو کے اب دین کچھ سے کیا بن چکا ہے. تو ہمارے یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے کہ کچھ ایسی بدعات ہیں، کچھ ایسی چیزیں جو دین میں ڈالے جا رہے ہیں، لوگ ڈالے جا رہے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے. اکثر اوقات آپ لوگوں کو اس کے اوپر واٹس ایپ وغیرہ پہ میسج آتے ہوں گے کہ جی فلاں چیز اتنی دفعہ پڑھنی ہے آپ نے، فلاں دن کو فلاں کام کرنا ہے. کوئی آگے ریفرنس نہیں ہوتا کہ کوئی حدیث ہے، قرآن کو آگے کچھ بھی نہیں، اور بس اپنی طرف سے لوگ کرتے ہیں. اور نیچے آگے نا وارننگ بھی دی ہوتی ہے. وارننگ یہ دی ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا. اور پھر آگے لکھا ہوتا ہے شیطان ضرور آپ کو میسج فارورڈ کرنے سے روکے گا. یہ ایک شیطان ہی تھا جس نے یہ میسج کو جنریٹ کیا تھا، یقین کریں. تو اس لیے انسان تھوڑا سا ذرا جو ہے نا اپنے آپ کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑتا ہے جو کہ اوتھینٹک ہوتی ہے. یا تو قرآن مجید کے ساتھ جڑیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوتھینٹک احادیث ہیں، جو ان کی ڈائریکٹ تعلیمات ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں. پھر انسان جو ہے وہ گمراہی سے بچ سکتا ہے. تو یہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راستے پر ڈال دے. اور پھر یہ انعام والے کون لوگ ہیں جن پہ اللہ کا خاص کرم ہوا، خاص رحمت ہوئی؟ تو اس کا سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ صراط الذین انعمت علیہم کی تشریح کی جا رہی ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہے من نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین. یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین جو ہے یہ ہیں وہ لوگ جن پہ اللہ کا خاص کرم ہوا. تو ہم اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کی طرح بنا دے، ہمیں انبیاء جیسا، صدیقین جیسا، شہداء جیسا، صالحین جیسا بنا دے. ان کی طرح نہیں جو یہود کی طرح گمراہی کی طرف گئے، یہود کی طرح تیرا غضب آئے ان پہ، یا عیسائیوں کی طرح بہت زیادہ دلالت کی راہ پر نکل گئے. اس طرح ہم نہیں بننا چاہتے. تو یہ ہے جی ہمارا خلاصہ سورہ فاتحہ کا. ہمارا انشاءاللہ اس سیکشن میں جو ہم کیا کریں گے ایک خاص سیگمنٹ ہوا کرے گا دعا آف دا ڈے کا. تو آج کی دعا آف دا ڈے میں آپ کے سامنے مینشن کر رہا ہوں، اور یہ رینڈملی سلیکٹڈ دعاز ہیں، لیکن وہ ہے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ اس رمضان میں کچھ دعائیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ ہم ان کو یاد کر لیں اور ان کو اپنی نمازوں میں بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. چاہے آپ سجدے کی حالت میں ان کو پڑھ لیں، یا آپ جب تشہد میں بیٹھے ہوتے تب پڑھیں، یا ویسے چلتے پھرتے انسان یہ دعائیں کرے. تو ایک چیز جو ہمارے اندر امپرومنٹ رمضان میں آ سکتی ہے وہ یہ کہ رمضان کے مہینے میں جب ہم داخل ہوئے تھے تو ہمیں کچھ دعائیں آتی تھیں، اور رمضان کا مہینہ جب ختم ہو رہا ہے تو ہم نے کئی نئی دعائیں سیکھ لی ہیں، یاد کر لی ہیں. تو اس میں سے یہ دعا جو ہے یہ سورہ کہف میں سے ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. کہ ہم کہتے ہیں کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، کہ اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارا جو معاملہ ہے اس کو ہمارے لیے سیدھا کر دے، ہمارے کام ہمارے لیے سیدھی کر دے. تو یہ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ اصحاب کہف نے دعا مانگی تھی. اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں ربنا آتنا من لدنک رحمہ، کہ اللہ ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ اللہ میرے پر رحمت نہیں، اپنی خاص جو رحمت ہے نا وہ چاہیے مجھے. ویسے تو تیری رحمتیں بہت ساری ہیں، لیکن جو تیری سب سے خاص والی رحمت ہے نا میں وہ مانگ رہا ہوں تیرے سے. اب پتہ نہیں اس میں کیا کچھ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ کا خاص کرم، اللہ کی خاص رحمت ہم طلب کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ہمارا معاملہ ہمارے لیے سیدھا کر دے، ہمارے کام ہمارے لیے آسان کر دے. یہ دعا ہے، بڑی پاورفل دعا ہے. اس کو یاد بھی کریں انشاءاللہ، اور کوشش کریں کہ اس کو اپنی نمازوں میں بھی استعمال کریں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.